لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस घर के अंदर दुआ और इल्तिजा है। अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर कुरान और सुन्नत के मुताबिक हक बात बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको समझकर उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। रबीउल अव्वल का महीना रवां दवां है। गुज़श्ता जुमा के अंदर भी मैंने अर्ज किया था कि इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब पैगंबर और तमाम अंबिया के सरताज पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
آمد بھی ہوئی اور اسی مہینے میں ان کی اس دنیا سے رخصتی بھی ہوئی۔ اور اصل جو بات ہے کہ ان کا آنا اور ان کا جانا، اس کے درمیان میں جو عرصہ گزرا ہے، اس عرصے کے اندر ان کی زندگی میں کیا کچھ ہوا، ہمارے لیے تعلیمات کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات فرامین موجود ہیں کہ جن کے اندر ہر قسم کے ایک پہلو پہ ان کی بے شمار احادیث ہوئی، اور دور حاضر میں کسی جگہ کو بھی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو پہلو لوگوں میں پایا جاتا ہے، میرے خیال کے مطابق وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہے۔ محبت کا پہلو اپنی جگہ یہ ایک الگ بات، اور اطاعت کا پہلو یہ الگ سے، اطاعت کا پہلو الگ سے۔ اصل چیز ہے، آپ دنیا کے قانون کو دیکھیں کہ جب دو آدمیوں کی آپس میں محبت ہو جائے، دو آدمیوں کا آپس میں لگن ہو جائے، دو آدمیوں کی آپس میں گہری دوستی ہو جائے، تو ایک دوست جس طرح کا لباس پہنتا ہے دوسرا بھی کوشش کرتا ہے کہ اس طرح کا لباس پہنے۔ ایک دوست کی جو چال ہوتی ہے دوسرا چاہتا ہے میری بھی چال ایسی ہو جائے کہ ہم دونوں ایک طرح نظر آئیں، ہماری دوستی کی مثالیں دینے لگ جائیں لوگ۔ تو اسی طرح امت کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ ان کا ہر ایک امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نظر آئے۔ اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ لوگ دور سے دیکھیں تو کہیں گے پیغمبر علیہ السلام کا اطاعت گزار جا رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام کا صحیح معنوں میں امتی بننے کا جو حق تھا اس نے حق ادا کر کے دکھا دیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو ایسے بنائے، اور جو محبت مصطفیٰ ہے، محبت کئی طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ بعض دفعہ محبت کسی کو ہوتی ہے اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر، بعض دفعہ محبت ہوتی ہے اس کے کردار کو دیکھ کر، افعال کو دیکھ کر، بعض دفعہ محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ کہ اس نے کسی دوسرے کے ساتھ احسان کیا ہو، کوئی اچھا معاملہ کیا ہو۔ انسان کے ساتھ نیکی کرو تو وہ بدلے میں محبت دیتا ہے، بدلے میں محبت کے ساتھ پیش آتا ہے کہ کل میرے ساتھ نیکی کی تھی، اچھا برتاؤ کیا تھا، انسان اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور اگر ان تینوں پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کو بھی لے لو، حسن و جمال کو لے لو تو اس کی مثال نہیں ملتی، کمالات کو، افعال اور کردار کو لے لو تو مثال نہیں ملتی، احسانات کو دیکھ لو تو مثال نہیں ملتی۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو محبت کے قابل تھا۔ اور جب محبت کی بات آئے تو لوگ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنے کے دعوے دار ہیں اور محبت کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے اس کا قانون ذکر کیا ہے، اور قانون کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ قُلْ کہہ دیجئے میرے محبوب پیغمبر، إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ،
اگر ہو تم اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے، اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس کے لیے قانون کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، میں محمد رسول اللہ کی اتباع کرو، میرے طور طریقوں کو اپناؤ، جو میرا فرمان ہو اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، جو میرے طریقہ کار ہو اس کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ جب تم محمد رسول اللہ کی اطاعت میں کامل طریقے سے آ جاؤ گے تو تم اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو، جب اللہ کے نبی سے اطاعت کا جب پہلو تمہارا پورا کامیابی کے ساتھ سامنے آئے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور اللہ جس کے ساتھ محبت کرے گا اللہ کا نبی بھی اس کے ساتھ محبت کرے گا، ساری کائنات اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا۔ اس کا قانون کیا ہے؟ پیغمبر کی اتباع۔ جب پیغمبر کی اتباع کرو گے اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا، اور اس کے ساتھ صرف محبت ہی نہیں ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہاری ساری کی ساری غلطیاں اور خطائیں اپنے فضل کے ساتھ معاف فرما دے گا۔ جب تم محبت کرو گے پیغمبر کے ساتھ، اطاعت کرو گے پیغمبر کی، اللہ تمہیں اپنا معبود بنا لے گا اور تمہاری کامل مغفرت فرما دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اور پھر فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کس کی؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اور اطاعت ہوگی کیسے؟ کوئی بھی پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہوگا، جب تم اس پہ عمل پیرا ہوگے تو وہ عمل تمہارا اللہ کے رسول کی اطاعت بھی بنے گا، اللہ کی اطاعت بھی بنے گا۔ جب تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارا وہ عمل پیغمبر کی اتباع بھی بنے گا اور اللہ کی اطاعت بھی بنے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں بن سکتا۔ اس وقت تک فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مجھے معبود نہ بنا لو، مجھے اپنا معبود نہ بنا لو۔ کن چیزوں سے؟ اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے خاندان سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ کے ساتھ تمہیں محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ کامل مومن ہونے کے لیے اپنے خاندان کی محبت کو پیچھے رکھنا ہوگا، اپنی ذات سے زیادہ محمد رسول اللہ کے ساتھ محبت رکھنی ہوگی۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی محبت ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور جو محبت کسی کے ساتھ رکھتا ہے تو پھر اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
المرء مع من احبا، جو آدمی جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو دین کے ساتھ محبت رکھے گا، دین والوں کے ساتھ محبت رکھے گا، اس کا حشر دین والوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو دنیا کی لذات میں آ کر دنیا سے محبت کا دعوے کرے گا، اس کا حشر بھی دنیا کے مال و اسباب کے ساتھ کیا جائے گا۔ جو جس گروہ کے ساتھ محبت رکھے گا کل اللہ اسی گروہ میں اس کا حشر فرمائے گا، اسی گروہ کے اندر اس کو اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کامل مومن نہیں ہو سکتا کوئی ایک بھی اس وقت تک حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی دل کی خواہشات میرے فرامین کے تابع نہ ہو جائیں۔ جو کچھ میں لے کر کے آیا ہوں وہ ساری کی ساری اپنی خواہشات کو قربان کر دے۔ جو کچھ میں لے کر کے آیا ہوں اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جائے۔ جب اپنی زندگی میں لے کر آ جاؤ گے تو تم کامل مسلمان کہلانے کے حقدار بن جاؤ گے۔ اور پھر جن لوگوں نے نبی کے ساتھ محبت کی ہے انہوں نے خاندان کی پرواہ نہیں کی ہے، کنبے قبیلے کی پرواہ نہیں کی ہے۔ مرد تو مرد ہیں، عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ صحابہ اکرام میں عورتوں کے اندر صحابیات میں ایک عورت حضرت ہند بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ، جب احد کا واقعہ ہوا احد کے میدان میں، مدینہ کے مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، بہت سارے صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ جب اس عورت کو خبر لگی، اپنے گھر کے کام میں مصروف تھی، وہیں سب کام چھوڑے اور نکل پڑی اور مدینہ سے نکلی سیدھا احد کی جانب۔ 2-3 میل کے فاصلے میں ہے احد کا میدان مسجد نبوی سے۔ ایسے چل رہی ہے راستے میں، اور جو آدمی اس کو راستے میں ملتا تو اس سے سوال کرتی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہے؟ خبر تو یہ سنی ہے کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا ہے، اور حالت یہ تھی کہ آپ کا ہونٹ مبارک زخمی ہو گیا، دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کے رخسار مبارک پہ وہ جو پہنی جاتی ہے زرہ کے ساتھ ہوتی اس کی کڑیاں پھنس گئی تھی۔ اتنی زخمی حالت میں خبر پھیلی تو وہ حالت سے سوال کرتی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہے؟ بتانے والا بتاتا ہے اللہ کے نبی کا مجھے کو پتہ نہیں، البتہ تیرا بیٹا میدان جہاد میں شہید ہو گیا ہے۔ کہتی ہے مجھے بیٹے کی پرواہ نہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ کیا معاملہ؟ تھوڑا آگے چلی، دوسرا آدمی ملتا ہے اور اس آدمی نے عورت کو سوال سے پہلے کہہ دیا تیرا والد بھی میدان جہاد میں شہید ہو چکا ہے۔ کہتی ہے والد کی پرواہ کوئی نہیں ہے، معاف ہوگا رسول اللہ، اللہ کے رسول کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ آگے چلتی ہے تو کسی نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، پھر تھوڑا سا آگے گئی تو کسی نے کہا کہ تیرا خامد بھی شہید ہو گیا۔ عورت کے 4 قریبی رشتے، بیٹا بھائی باپ بہن سارا خاندان ختم ہو گیا۔ کہتی ہے ماں فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ مجھے ان کے بارے میں خبر بتائی جائے۔ 5ویں آدمی نے بتایا اللہ کے نبی زندہ ہے، صحیح سلامت موجود ہے۔
کہا اللہ کے نبی زندہ صحیح سلامت موجود ہے. کہتی ہے دل کو سکون نہیں ہوا ہے, اپنی آنکھوں سے نظارہ کرنے کے بعد ہی دل اطمینان میں آئے گا اور دل راحت محسوس کرو گی. آگے چلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. آپ کے چہرہ مبارک سے خون نکل رہا تھا, آپ کے لباس مبارک کے اندر خون کے نشانات موجود تھے, دندان مبارک شہید ہو گئے, منہ مبارک زخمی ہو گیا. اس زخمی حالت فرمایا کہ تیرا سارا خاندان ختم ہو گیا ہے اور تو میرے پاس پہنچ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد وہ عورت کے حالت ہند کے جامر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کو دیکھ لیا ہے کل مصیبت بعد قتل, آپ کا دیدار کرنے کے بعد سارے رشتے قربان ہو گئے, کوئی پرواہ نہیں. جب آپ زندہ سلامت موجود ہیں تو میرا دل اطمینان میں رہے گا. کہتی آپ جب موجود ہیں تو باقی رشتے قربان ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں. محبت کا پہلو کو اس طرح سے بتایا جائے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جب عورت محبت کرتی ہے تو اس طرح کرتی ہے. اور مردوں نے ایک نابینا صحابی تھے اور مدینہ کے اندر ایک عورت تھی, ایک عورت تھی یہودیہ, اسماء نام اس کا یہودیہ تھی. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں برے کلمات کہا جاتا, اشعار کہتی تھی جس کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام کی مذمت بیان کی جائے, تعریف نہیں کر سکتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ کا دل اداس ہو گیا, پریشان ہو گئے. صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے ہیں, فرمایا کون نوجوان ہے, کون آدمی ہے جو اس عورت کو قتل کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو راحت پہنچائے. صحابہ کرام بیٹھے, وہ نابینا صحابی حضرت عمیر بن عاصم وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو یہ خبر پہنچی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, تو جو ان کے ساتھ رہبر ہوتا تھا ان کو چلانے والا, اس سے ایک قدم سے معلومات لے کہ وہ عورت کہاں رہتی ہے, اس کا گھر کیسا ہے, ساری چیزیں معلومات میں لے کر آدھی رات کو گھر سے چپکے سے نکلے, خنجر رہتا نکلے, سیدھا اس عورت کے گھر پہنچے. اس عورت کے گھر پہنچے تو وہاں پر ٹٹولتے پہنچے تو اس کے ساتھ ایک بچہ تھا. پہلے بچے کو اٹھا کر سائڈ پہ کیا, پھر خاص اس عورت کے سینے پہ وہ خنجر مارا, اس کو قتل کر دیا. نابینا تھے آنکھوں سے, قتل کر دیا. واپس آ گئے, صبح کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات سنا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رات کو عورت کا خاتمہ کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا, او میرے یارو, اگر کسی نے دنیا میں کوئی جنتی آدمی دیکھنا ہو تو وہ میں بنا نہیں کروں. یہ دنیا کے اندر جنتی آدمی ہے جس نے محمد رسول اللہ کے دل کو راحت پہنچایا. کیا تھا؟ محبت تھی محمد رسول اللہ کے ساتھ, جذبہ تھا, اور اس محبت کا کردار پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور صحابی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں کے ساتھ وہاں بنو حارث سے قبیلہ تھا, اس کے ساتھ کوئی دشمنی تھی, اور بدر کے میدان میں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کردار پیش کیا تھا. بڑا کردار حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے بڑا کردار پیش کیا تھا. صوبان کی خبیب نام ہے, حضرت صوبان کا ایک الگ سے واقعہ ہے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے بڑا کردار ادا کیا, مکہ کے لوگوں کو قتل کیا تھا.
اب وہی خبیب گرفتار ہوئے، جب گرفتار ہوئے تو مکہ والوں تک پہنچ گئے گرفتاری کی حالت میں، اور ان کو قید کیا گیا۔ قید کرنے کے بعد پورے مکہ اعلان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والا خبیب گرفتار ہے، فلاں دن اس کو مکہ کے فلاں صحرا کھلی میدان میں کھلی جگہ پر پھانسی لٹکایا جائے گا۔ سارے مکہ کے لوگ، کیونکہ ان کے اندر ایک آگ جلی ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے جو ان کو بدر کے میدان میں شکست دی تھی وہ اس کو برداشت کر کے بھول نہیں سکتے تھے۔ مکہ کے لوگوں کو شکست فاش ہوئی تھی، مدینہ کے لوگوں نے دی تھی نبی علیہ السلام کی سربراہی۔ اب وہ گرفتار میں اعلان کیا گیا پھانسی لگے گی۔ وہ دن آ گیا جس دن پھانسی کا کہا گیا تھا، سارے کے سارے مکہ کے کافر مشرک جمع۔ جب اس جگہ پر بلند جگہ پر ان کو کھڑا کیا گیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، ابھی تک کفر کی حالت میں تھے، آگے بڑھے اور کہنے لگے خبیب ایک بات کہہ دے تو تیری جان چھوٹ سکتی ہے، تو اتنا جملہ اپنی زبان سے نکال دے، چھوٹا سا جملہ تو تیری جان چھوٹ سکتی ہے۔ جملہ کیا ہے؟ یہ کہہ دے کاش کہ آج میں اس جگہ نہ ہوتا، میری جگہ میرے محمد رسول اللہ۔ یہ جملہ کہتے ہیں۔ حضرت خبیب کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب آنسو آئے تو حضرت ابو سفیان آگے بڑھے کہ شاید ڈر گیا ہے، آگے بڑھ کر کہا اتحب ان تکون مکانک محمد، کیا تو چاہتا ہے تیری جگہ پر اللہ کے نبی آ جائیں؟ کہتا ہے سوال کر تو اللہ کے نبی کے بارے میں، رویا اس لیے ہوں میری ایک جان ہے، میرا سارا خاندان اس جگہ پہ آ کر پھانسی پہ چڑھ جاتا، اس کے بدلے میرے محمد رسول اللہ کو راحت ملتی تو مجھے یہ بات کرو، اور تم کہتے ہو میری جگہ اللہ کے نبی آ جائے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ تمہاری بھول ہے، ایک جان ہے، 1000 جان قربان ہو جائے، اللہ کے نبی کو کانٹا بھی نہ چبھے، ہماری محبت کو اس طرح ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کی جائے جس طرح صحابہ کرام نے محبت کی ہے، ہر قول، ہر فعل، ہر کردار والی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں لاؤ، دنیا تمہیں محمد رسول اللہ کا محبت اور محبت کرنے والا کہے گی کہ یہ سچے عاشق رسول اور سچے محبان محمد رسول اللہ ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائیں گے کہ ہمیں ہر ایک آدمی کہے کہ یہ نبی کا امتی جا رہا ہے، کہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم کی توفیق